ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے جو ہماری سوسائٹی میں اوور دا ایئرس گرو کر رہا ہے، اسپیشلی یوتھ کے اندر، جو کہ وسوسوں کا ایشو ہے، اور ڈفرینٹ لوگ اس اس مرض سے جو ہے تکلیف میں ہیں آج کل، اور خاص کر چھوٹے بچوں میں بھی اب یہ چیز نظر آنے لگ گئی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو ہی ڈسکس کریں گے کہ یہ وسوسے ہوتے کیا ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، او سی ڈی کیا چیز ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہم اس کا سولوشن دیکھیں گے اور کس طرح اس سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن پاک کی آیات سے ہی آغاز کرتا ہوں، جس میں اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 200 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ تو فوراً پناہ مانگی اللہ سے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ النغز والنزغ والحمزہ والوسوسہ یہ تمام معنی میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اور کہیے میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے۔ اور مزید فرمایا من شر الوسواس الخناس، سورہ ناس میں، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے۔ نزغہ کا اصلی معنی فساد برپا کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نزغہ بیننا، یعنی اس نے ہمارے درمیان فساد برپا کر دیا۔ اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی، سورہ یوسف میں، کہ یعنی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد برپا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے انہوں نے وسوسہ کی اور اس کی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی تشریح کر دی ہے کہ وسوسہ کہتے کس کو ہیں اور کس طرح شیطان انسان کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ وسوسہ کیا ہے اور او سی ڈی کیا ہے، یہ دونوں کیا سیم چیزیں ہیں یا یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ایک میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں اس بیماری سے خود میں نے سفر کیا ہے بہت سال۔ تو میں جب سائیکیٹرسٹ کے پاس مجھے جانا پڑا، جب یہ میری بیماری بہت عروج پہ چلی گئی، تو انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی وہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وسوسے اور تھاٹس ہیں جو آپ ایک او سی ڈی کے پرسن کو آتے ہیں، او سی ڈی کا پرسن کون ہے؟ جو بار بار جس کو اس طرح کے وسوسے آتے ہوں، صرف وہ تھاٹس بھی ہو سکتے ہیں یا بار بار ریپیٹیٹیو ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بار بار دروازوں کو چیک کرنا، بار بار لاکس کو چیک کرنا، کھڑکیوں کو بار بار چیک کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح چابیوں کو ایک سرٹن جگہ پہ لٹکانا، یا نمبرز کاؤنٹ کرنا، یا ایکسیسو کلینینس کے پاکی ناپاکی کا ڈر رہنا۔ ٹھیک ہے، یہ تمام اور بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ چیزیں اگر سیمیٹری میں نہیں رکھی ہوئی تو اس سے بھی لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک او سی ڈی کا پرسن سفر کرتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب انہوں نے جو مجھے بات سمجھائی میں وہی آگے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 95% جو لوگ ہیں وہ ان طرح کے تھاٹس سے سفر کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں اور او سی ڈی والے لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے مائنڈ میں جب یہ تھاٹس آتے ہیں تو مطلب اسی ٹائم ہی ان کے مائنڈ سے یہ تھاٹس نکل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بندے نے لاک لگایا، اس کو وسوسہ آیا کہ شاید میں نے لگایا کہ نہیں لگایا، تو اس نے ایک دفعہ جا کے چیک کیا، لگایا، وہ اطمینان ہو گیا اور وہ چلا گیا، اس کے مائنڈ میں دوبارہ یہ تھاٹ نہیں آتا۔ لیکن او سی ڈی والے کے دماغ میں بار بار یہ تھاٹ آتا رہے گا، وہ 10 دفعہ بھی چیک کر لے گا، اس کو پھر بھی لگے گا کہ ابھی تک لاک نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ فرق بیسکلی ہوتا ہے ایک او سی ڈی والے پرسن میں اور ایک عام شخص جس کو وسوسے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وسوسہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن جو لوگ اس پہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز کو انٹرٹین کرنے لگ جاتے ہیں، وہ پھر آگے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور وہی چیز پھر او سی ڈی میں کنورٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیسک ڈفرینس تھا او سی ڈی کے اندر اور وسوسوں کے اندر۔ اب ہماری ڈیلی لائف میں کون کون سے وسوسے ہوتے ہیں، جس طرح کہ اب یہ میں ان لوگوں کی مثالیں دے رہا ہوں جو تھوڑا سا اس سے سفر کر رہے ہیں، تھوڑا ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں۔ جیسے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بار بار اپنے دروازہ چیک کرتے ہیں، لاک انہوں نے چیک کر لیا، اس طرح گاڑی کے دروازے بار بار چیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کوئی فرش پہ ان کو پاکی ناپاکی کا خطرہ رہتا ہے، اپنے کپڑوں پہ پاکی ناپاکی کا ان کو خدشہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے جو وسوسے ہیں یہ عام انسان اپنی ڈیلی لائف میں سفر کرتا ہے۔ تھوڑا سا بھی ان کا کہیں ہاتھ لگ جائے، جہاں ہلکی سی مٹی لگی ہو تو وہ
بالکل گھبرا جاتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ہاتھ نہ دھوئے یا یہ چیز اگر کوئی سیمیٹری میں نہیں رکھی ہوئی تو اس کو اگر انہوں نے نہ رکھا تو ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، اس طرح کے خیالات ان کو آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ او سی ڈی کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ آپ کے انسان کے کامن جو ڈیلی پریکٹسز ہیں اس کو بھی افیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کھانے کے بارے میں ان کو سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ کھانا یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اس طرح بہت ساری وہ اپنی سفر کرتے ہیں لائف میں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں دین کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں، اور زیادہ لوگ سفر ہی دین کے پوائنٹ آف ویو سے سفر کرتے ہیں، اور اس کو میڈیکل ٹرمز میں کہا جاتا ہے ریلیجیس او سی ڈی. کہ جو لوگ ریلیجیس تھاٹس یا ریلیجیس ایکشنز اور ریلیجیس پریکٹسز کے تھرو جو سفر کرتے ہیں ان کو ریلیجیس او سی ڈی میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اب سب سے پہلی اس میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ ریلیجیس او سی ڈی سب سے ایکسٹریم پہ کون سی ہوتی ہے. سب سے ایکسٹریم پہ ریلیجیس او سی ڈی ہوتی ہے کفر اور اسلام کے درمیان کی. انسان کو کفریہ تھاٹس آتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے اس طرح کے نعوذ باللہ تھاٹس آتے ہیں کہ اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط تھاٹس آتے ہیں انسان کو، دین کے بارے میں اور غلط تھاٹس آتے ہیں. کوئی قرآن کی آیت اس نے سنی یا کوئی حدیث سنی، اس سے اس کی غلط انٹرپریٹیشن مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہے، اور انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ یہ مجھے وسوسے آ رہے ہیں، یہ غلط ہے. مطلب انسان ان پہ بلیف نہیں کر رہا ہوتا، اس کو بس وسوسے آ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے، اور وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کے کفریہ تھاٹس یا یہ اس طرح کے وسوسے کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر پھر اکثر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم اس سے کافر تو نہیں ہو جائیں گے، یا ہم اس سے گنہگار تو نہیں ہو جائیں گے. اور وہ کچھ لوگ ہیں وہ بار بار کلمے کو ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے تجدید ایمان کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم اسلام سے خارج نہ ہو گئے ہوں ان تھاٹس کی وجہ سے. تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان لوگوں کو بخش دیا ہے جو ان کے مائنڈ میں جو تھاٹس آتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ میری امت کے لوگوں کے جو دماغ میں وسوسے آتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی ہے کہ اگر آپ کے جب تک، اور آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ان تھاٹس پر عمل نہ کیا جائے یا ان کو زبان پر نہ لایا جائے. ٹھیک ہے، اگر ایک شخص کے دماغ میں اس طرح کے کفریہ تھاٹس آ رہے ہیں لیکن وہ نہ اس کو اپنی زبان پہ لاتا ہے نہ اپنے عمل میں لے کر آتا ہے، تو اللہ کی ہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس شخص کا ان وسوسوں پر کنٹرول ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں ہی کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزماتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کی پکڑ اس چیز کے اوپر نہیں ہے کہ جان کہ جو ایسے تھاٹس کے مائنڈ میں آ رہے ہیں جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا کہ انسان جان بوجھ کے اپنے مائنڈ میں ایسے لا رہا ہو، ایک ہے کہ ویسے ہی اس کے مائنڈ میں آ رہے ہو، تو انشاءاللہ اس چیز پہ اس کی پکڑ نہیں ہے، نہ وہ دین سے باہر ہوتا ہے نہ اس کو کسی چیز کا گناہ ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ میں جل جانا بہتر سمجھتا ہوں لیکن ان کو زبان پہ نہیں لانا چاہتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم اس طرح کے وسوسے آتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے واقعی اس طرح کے وسوسے آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ محض ایمان ہے، اور حدیث ابو ہریرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ صریح ایمان ہے. ٹھیک ہے، صریح ایمان سے کیا مراد ہے کہ یہ خالص ایمان ہے کہ تمہارا یہ وسوسے آنا اور تمہارا اس پہ خوف زدہ ہونا، اور اس پہ یہ شو کرتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ کا تقوی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں گنہ گار ہوں تو شاید مجھے ہی یہ تھاٹس آ رہے ہیں. صحابہ کرام کو بھی اس طرح کے تھاٹس آتے تھے، اور انہوں نے بھی وہی سلوشن سیکھ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا اور آپ نے ان کی ایمان کی نشانی دی. اب ایک انسان یہ سوچے کہ وسوسے آنا کس طرح ایمان کی نشانی ہو سکتا ہے، تو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں چور وہیں چوری کرتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چور کہیں کبھی بھی اس گھر میں نہیں جائے گا جہاں پر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، کوئی سونا نہیں کوئی مال نہیں. چور وہیں ہمیشہ جاتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. اسی طرح شیطان بھی اسی کے دل و دماغ میں آتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وسوسے آنے سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، الٹا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے، اور اپنے ایمان کی علامت ہونے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اب ہم نے کفر اور اسلام کا دیکھ لیا. اب ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں اور دین کے اندر کون سے وسوسے ہوتے ہیں جس سے انسان سفر کرتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتے ہیں وضو کے اندر. تو وضو کے اندر بھی بہت سے لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کے تھرو ہی کہ اس کے کیا سولوشنس ہیں اور وہ کس کس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں.
جس طرح کہ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی دوبر کے بال پکڑ کر کھینچتا ہے، اس بندے کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ وہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے بے وضو ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی آدمی وضو کے لیے اس وقت تک نہ آ جائے جب تک آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ نماز کے اندر وضو توڑ دینے والی ایسی چیز پاتا ہے کہ اس کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ واقعی کچھ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتحال میں وہ جب تک بو نہ پا لے یا آواز نہ سن لے اس وقت تک نماز سے نہ پھرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتا دی ہیں کہ جب تک آپ کو آواز نہ آئے ہوا خارج ہونے کی یا آپ اس کی بو نہ پالو تب تک آپ کا وضو قائم ہے، اور آپ کو شک کو بالکل ہی ایریڈیکیٹ کر دینا ہے۔ یہ محض اس چیز کی بنیاد پہ کہ مجھے لگ رہا ہے یا مجھے محسوس ہو رہا ہے، اس چیز کے اوپر وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا۔ اکثر لوگ یہ اشکال کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن وضو ٹوٹا نہیں ہوتا۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ احادیث کے اندر مروی ہیں وہ چیزیں، اور وہ زیادہ نہیں ہیں۔ وضو صرف ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے غلط بات نکال دی، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹا۔ کوئی حدیث اس کے اوپر نہیں ہے کہ انسان نے اگر کوئی منہ سے غلط بات نکالی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، یہ تو ہو گیا کہ جو ان کو درمیان میں نماز کی محسوس ہوتا ہے یا وضو کرتے ہوئے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکسیسو اپنے ہاتھوں کو، منہ کو، سر کو، پیر کو دھوتے ہیں وضو کے اندر بہت ایکسیسولی۔ ان کو شک یہی رہتا ہے کہ شاید کوئی یہ حصہ چھوٹ گیا، شاید کوئی اور حصہ چھوٹ گیا۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے سنن ترمذی میں، حدیث نمبر 44، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا 3 بار، مطلب میکسیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اعضاء کو، اپنے ایک پارٹ کو 3 مرتبہ دھویا۔ اس میں وہ آگے کامنٹس نقل کرتے ہیں امام ترمذی، وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں اور اسی پر عمل ہے کہ تمام علماء کا وضو کافی ہے ایک ایک بار کے، مطلب وہ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایک بار بھی کر لینا وضو یہ کافی ہے، مطلب آپ اگر ایک دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ کافی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اس کے وہ کہتے ہیں کہ 2 بار اگر کریں تو یہ بہتر ہے کہ آپ 2 بار اپنے ہاتھ دھو لیں، 2 بار چہرہ دھو لیں، ٹھیک ہے، 2 بار پاؤں دھو لیں تو یہ بہتر ہے، اور 3 بار کرنا افضلیت ہے، سب سے بہتر عمل ہے کہ آپ اگر 3 دفعہ اپنے، جو سنت بھی ہے کہ 3 دفعہ اگر دھوتے ہیں تو افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ منیمم، 3 دفعہ میکسیمم۔ اسی میں آگے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ گناہ میں پڑے گا وہ جو 3 بار سے زیادہ دھوئے گا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ 3 بار سے زیادہ جو دھوتا ہے نا تو ان کو خوف ہے کہ وہ شخص گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا، اور ایک شخص 3 مرتبہ سے زیادہ دھو رہا ہے تو وہ خود سوچ لے وہ کس کی پیروی کر رہا ہے۔ نہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، 4تھی دفعہ، 5ویں دفعہ، 6ٹھی دفعہ کرتے ہوئے، اور لوگ 100 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کبھی ہوتا ہے، جب میں سے سفر کرتا تھا میں خود 50 دفعہ، 60 دفعہ ہاتھ دھونے، اور لوگوں کی سکن باقاعدہ وہ اتنی ڈرائی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بریک ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، جب کہ وہ اپنا علاج نہیں کرواتے اور دین کو فوکس نہیں کرتے ہیں اور بس ان وسوسوں کو اٹینشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوے کہتے تھے کہ 3 دفعہ سے زیادہ جو مطلب دھوتا ہے وہ پھر وسوسوں میں انوالوڈ ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اسلاف بھی جو ہیں، ہمارے علماء بھی ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ایک دفعہ منیمم ٹھیک ہے آپ نے دھو لیا، اور 3 دفعہ میکسیمم، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ آپ نے اپنے اعضاء کو نہیں دھونا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں اور انہوں نے کتنا پانی استعمال کیا تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے کم پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے اور اتنے کم پانی سے بھی غسل ہو سکتا ہے، تو لوگ اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو آج وضو میں ہم نے کیا باتیں سیکھی کہ آپ کا وضو تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کوئی ایسی چیز نہ کر ہو جائے جو حدیث میں آئی ہے وضو توڑنے والی، ٹھیک ہے، محض شک کی بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسری ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے تو منیمم آپ نے 1 دفعہ اپنے آزاد ہونے اور میکسیمم 3 دفعہ، ٹھیک ہے، 3 سے زیادہ آپ نے
نہیں جانا۔ دوسری چیز ہمارے پاس پھر آ جاتی ہے غسل۔ غسل میں اکثر لوگ بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے اوپر پانی بہاتے ہیں، پانی کی ویسٹیج کرتے ہیں۔ ان کو یہی لگتا ہے کہ پانی پہنچ نہیں رہا کہیں پر، یا ان کا جو غسل ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کے دماغ میں وہی حدیث پھنسی رہتی ہے کہ جس کے جسم سے ایک بال بھی سوکھا رہ گیا غسل کے درمیان، اس کا غسل نہیں ہوا۔ جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم طریقہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جلدی کیا کرتے تھے غسل۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے فجر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ان پہ غسل فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے، گھر سے غسل کر کر واپس آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا جلدی غسل کیا کہ وہ جا کے غسل کر کے فوراً واپس بھی آ گئے، انہوں نے نماز بھی فجر کی پڑھا لی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے استعمال کتنا کرتے تھے وہ پانی غسل کے لیے۔ تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو آج کے لیٹرز بنتے ہیں، 3 لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے غسل کے لیے، اور ہم لوگ کتنا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم تو 10 لیٹر، 12 لیٹر، 15 لیٹر ایسے بہا دیتے ہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 لیٹر استعمال کرتے تھے غسل کے لیے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے بال گھنے ہیں یا مجھے اس طرح کا پرابلم ہے، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بال گھنے تھے، اور ہمیں قرآن میں یہی کہا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا مجھے مطلب میں غسل کرتا ہوں لیکن میرے بال بہت لمبے ہیں، تو مطلب وہی انہوں نے بھی یہی شکایت کی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں خود تمہیں ابھی جا کے نا غسل کر کے دکھاتی ہوں، میں میرے بال بھی گھنے، مطلب وہ پردہ تھا، وہ پیچھے سے صحابی پوچھ رہے تھے پردے کے پیچھے سے، حضرت عائشہ گئیں اور وہ غسل کر کے آئیں، انہوں نے کہا دیکھو میرے بال بھی گھنے تھے، میں نے بھی وہی اسی اتنے منیمم پانی سے غسل کر لیا، تو غسل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیت نیت تیسری چیز ہے جس کے اندر لوگ بہت زیادہ اشکال میں پھنسے رہتے ہیں کہ نیت بار بار زبان سے نیت کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے نیت ٹوٹ گئی، جب کہ نیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل کا ارادے کا نام ہے نیت، کہ آپ نے دل میں کسی چیز کا ارادہ کر لیا، اس کو ہم نیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے اگر کوئی فون اٹھانا ہے یا پین اٹھانا ہے تو آپ اس کے لیے کیا نیت کرتے ہیں زبان سے پہلے کہ میں نیت کرتا ہوں فون اٹھانے کی، یا میں نیت کرتا ہوں یہ پین اٹھانے کی؟ اس میں تو کوئی نیت نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ اگر وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں یا نماز پڑھنے لگے ہیں، تو صرف دل میں آپ کے ہو کہ آپ وہ کون سا عمل کرنے لگے ہیں، یہ آپ کی نیت ہے۔ کسی حدیث میں یا کسی صحابی کا ہمیں عمل آج تک نہیں ملا کہ زبان سے انہوں نے نیت کی ہو۔ ایون کہ علماء کہتے ہیں جو زبان سے نیت کرتا ہے وہ بدعت کر رہا ہے، وہ ایسا عمل کر رہا ہے جو دین کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زبان سے نیت کرنے والی چیز کو بھی ختم کریں۔ نیت ہے ہی صرف دل کے ارادے کا نام۔ لوگ بار بار نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نیت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے دل میں بس ہے وہ، وہی نیت ہے وہ چیز۔ ٹھیک ہے، دوسرا غسل کے پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز اور بتا دو کہ آپ سنت غسل کا طریقہ دیکھیں، آپ کو حدیثوں میں بہت آرام سے صحیح بخاری یا مسلم کے حدیثوں میں مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طرح کرتے تھے۔ اگر آپ سنت کے مطابق غسل کریں گے نا، آپ کا غسل تبھی جلدی ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے مطابق کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کی کبھی تسلی نہیں ہوگی۔ اگر آپ غسل کا طریقہ سنت کے مطابق کرتے ہیں تو انشاءاللہ جلدی بھی غسل کر پائیں گے، اور انشاءاللہ وسوسوں سے بھی آپ پاک رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو بہت بڑا ایک رکن ہے اسلام میں، اور بندے اور مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ ہے نماز، اور نماز کے وسوسوں کو اب ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو نماز میں سب سے پہلے جو آنے والے جو وسوسہ ہے وہ انسان کا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے تھاٹس آتی ہیں، ادھر ادھر کی اس کو خیالات آتے ہیں نماز کے اندر۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوس مارتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 608،
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ فرما دی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دماغ میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو چیزیں یاد کرواتا ہے کہ تم نے یہ کام بھی کرنا تھا، یہ کام بھی کرنا تھا، یہ کام ایسے کر لو، یا غلط قسم کے خیالات بھی ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عموماً ہم لوگ اپنی رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بہت کامن چیز ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رکعتوں کی تعداد بھول جاتے ہیں کہ میں تیسری رکعت میں تھا یا چوتھی رکعت میں تھا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے نماز توڑ دیتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادہ کی بنیاد پہ اپنے بس مائنڈ میں ہی سوچ لیتے ہیں کتنی پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان بن ابی ایاس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میری اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، اس کو خنزب کہتے ہیں، جب تو اسے محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ اور 3 دفعہ اپنی بائیں جانب تھوک دے۔ انہوں نے کہا پس میں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وسوسہ ختم کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلوشن ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ جب بھی آپ کو اس طرح کے وسوسے خیالات نماز کے دوران آئیں تو اپنی بائیں جانب آپ نے 3 دفعہ مطلب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ آپ نے تھوکنا ہے، مطلب فزیکلی نہیں تھوکنا، بس آپ نے ایئر مطلب بلو کرنی اپنے منہ سے، تو انشاءاللہ وسوسہ چلا جائے گا۔ اب اس کا کیا سلوشن ہے کہ جس انسان کو یہ لگتا ہے کہ اسے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کم کی بنیاد پر اپنی مطلب سرٹینٹی کو رکھے۔ جیسے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو کم کی بنیاد پہ رکھیں کہ آپ سوچیں کہ آپ نے 3 ہی پڑھی ہیں، آپ 1 رکعت ایکسٹرا پڑھیں اس کے بعد، اور آخر پہ سجدہ سہو کر لیں، جو ہم تب کرتے ہیں جب نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم 2 سجدے کرتے ہیں، اور وہ 2 سجدے کر کے اب پھر سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 2 اور 3 کے درمیان میں آتا ہے تو اسی طرح بھی آپ ایک ایکسٹرا کر لیں۔ اگر سجدوں کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سجدہ کیا تھا یا 2 سجدے کیے تھے، تو اس میں آپ کیا کریں کہ 1 سجدہ ایکسٹرا کر لیں اور آخر پہ وہی 2 سجدے سجدہ سہو کے کر کے سلام پھیر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بتا دوں، اگر آپ بہت ایکسیسولی اس چیز سے سفر کر رہے ہیں نا کہ رکعتوں کی تعداد سے یا سجود کی تعداد کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہے، تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آج کل ماڈرن ہمارا دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں، فون کی ویڈیو آن کریں، سامنے رکھیں اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو وسوسہ آ رہا ہے، جو ایسا آ رہا ہے، نماز پڑھتے جائیں بس۔ نماز جب مکمل کریں تو اپنی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور دیکھیں کہیں آپ نے غلطی کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو دیٹ مینس وہ وسوسہ نہیں ہے، وہ ریئلٹی میں آپ غلطی کر رہے ہو، لیکن اگر کوئی غلطی نہیں کرے تو دیٹ مینس وہ وسوسہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اور اس وسوسے کو بھی دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رکعات کا وسوسے ہو، سجود کے وسوسے ہوں، یا ویسے آپ کے مائنڈ میں کوئی خیالات آ رہے ہوں، اور یہ بھی میں بات بتا دوں، جیسے مرضی خیالات، جتنے برے سے برے خیالات آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوں، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اور میں اس میں نماز میں خشوع پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ زیادہ اپنا فوکس رکھیں، جیسے کہ آپ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو تکبیرات پڑھتے ہیں آپ ان کا ترجمہ یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ سوچ کے نماز پڑھا کریں کہ یہ میری شاید زندگی کی آخری نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہیں نماز میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے وسوسے بھی کم ہو جائیں گے۔ باقی جو حدیث میں آیا ہے اس کو اوپر کریں تو بے شک اس سے وسوسے دور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اور کس طرح کے وسوسے دین میں ہمیں آتے ہیں، وہ ہے جیسے ایکسیسو کلیننس کا ہو گیا، میں نے بات کر لی۔ اچھا، ایکسیسو کلیننس کا اب وسوسہ ایک تو تھا جو میں نے پہلے بات کی، اب میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کپڑوں کے بارے میں کرتے ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ دیکھیں، فقہ کو پڑھیں، فقہ میں یہ نہیں کہتا بہت ہائی فائی آپ بکس کو جا کے پڑھیں، بہت ڈیپ جا کے پڑھیں، اتنی ایٹ لیسٹ بکس پڑھیں آپ کہ جس سے آپ کو آپ کی نماز، روزہ اور یہ جو بیسک مسائل ہیں اس کا علم آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو کن چیزیں جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں یا ہمیں فقہ سے پتہ چلتی ہیں کہ وہ چیزیں ہی ناپاکی ہیں، وہی چیزیں ایکچولی ہیں جو آپ کے کپڑوں کو ناپاک کرتی ہیں، آپ کے جسم کو ناپاک کرتی ہیں۔ یہاں انسان کے جسم پہ اگر مٹی بھی لگ جائے وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ناپاکی ہوگی، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا، جو چیزیں واقعی ناپاکی کی ہیں صرف وہی آپ کے کپڑوں کو ناپاک کرتی ہیں، اور وہی چیزیں آپ کو، آپ کے جسم کو ناپاک کرتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ایک مثال ہے کہ اگر ایک
فرش پہ ناپاکی گری ہوئی تھی، تو وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اب ناپاکی سوکھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا کوئی آپ کا ہاتھ ہے وہاں اس ناپاکی پہ پڑتا ہے، اور آپ کا ہاتھ بھی سوکھا ہوا تھا اور وہ جگہ بھی سوکھی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ امید ہے، تو فقہ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوا اب. لیکن اگر آپ کا ہاتھ گیلا تھا اور وہ ناپاکی جو تھی وہ سوکھی ہوئی تھی، تو اب وہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا. اسی کو وائس ورسا کر لیں کہ اگر وہ جو ناپاکی وہ گیلی تھی، آپ کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا تو وہ پڑ گیا تو اس سے بھی ناپاک ہو جائے گا. یہ بیسیکلی ایک رول بتایا جاتا ہے فقہ میں. تو آپ ان چیزوں کو پڑھیں، ان چیزوں کو دیکھیں فقہ کے اندر. اس کو میں انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملا مینشن بھی کر دوں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو جسم کو اور کپڑوں کو یہ چیزیں ناپاک کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہماری کورڈ ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس اور وسوسے کن چیزوں کے ہمیں آتے ہیں کہ ڈیتھ اور فیئر کے، کہ لوگوں کو بہت زیادہ موت کا یا خوف کے وسوسے آتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اسی وقت شاید میری موت ہو جائے گی، ابھی میری موت ہو جائے گی. بہت سے لوگ سے میں مطلب بات ہوئی ہے، وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ موت سے مطلب ایک موت کا ڈر تو بے شک انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور یہ تو ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ ڈیزائرس کو ختم کرنے والی چیز ہے. لیکن آپ موت کا اتنا زیادہ آپ کو وسوسہ آنا کہ اس سے آپ کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہونی اسٹارٹ ہو جائے، آپ گھر سے نکلنا چھوڑ دو، تو یہ چیز جو ہے پھر یہ پرابلم کریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو اس چیز کو آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز کہ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں. آپ کی موت کا ٹائم پہلے سے مقرر ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ آپ نے کس ٹائم، کس جگہ، کس وقت مرنا ہے. تو آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. موت جب آنی ہے وہ برحق ہے، وہ آنی ہی ہے. تو اس سے آپ اتنا اپنے آپ کو نہ ڈال لیں اس وسطوں میں کہ آپ گھر سے نکلنا چھوڑ دیں. دیکھیں گھر کے اندر بھی تو موت آ سکتی ہے، گھر سے نکل جائیں گے تب بھی موت آ سکتی ہے. تو اللہ نے جو وقت مقرر کیا موت اسی وقت پر آنی ہے، اس پہ اللہ کی اس تقدیر پر توکل رکھیں آپ. اور سب سے بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے سب سے ہمارے تقوی کے امام ہیں، اس کے بعد صحابہ ہیں. کیا ہم ان کی مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا عمل کیا ہو کہ انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہو، یا اتنا زیادہ اپنے اوپر اس چیز کو حاوی کر لیا ہو کہ ان کی سوشل لائف، ان کی پریکٹیکل لائف افیکٹ ہونی اسٹارٹ ہو گئی ہو؟ بالکل نہیں. وہ تقوی میں ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھے، وہ اللہ سے ہم سے زیادہ ڈرتے تھے، ان کا قیامت پر ایمان، موت پر ایمان ہم سے زیادہ تھا. لیکن اپنے وہ دنیا اور دین کے تمام فرائض جو ہیں اس کو بخوبی پورا کرتے تھے، اور اس چیز کو اپنی آڑ نہیں آنے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں انہی کی مثال کو فالو کرنا ہے، انہی کو ان کی پیروی کرنی ہے. تو آپ ہمیشہ یہی اپنے مائنڈ میں بات بار بار لایا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، صحابہ کا کیا عمل تھا، ہمارے سلف صالحین کا کیا عمل تھا. ٹھیک ہے، موت سے ڈریں، لیکن اتنا زیادہ بھی اس چیز میں ایکسیس میں نہ چلے جائیں کہ وہ آپ کو دین سے ہی غافل کر دے، دنیا سے ہی غافل کر دے، آپ کی سوشل لائف سے ہی آپ کو غافل کر دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو کامن وسوسہ آتا ہے لوگوں کو، ریپینٹنس کا، توبہ کا، کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، میں نے اتنی دفعہ گناہ کیا ہے، اتنی دفعہ توبہ توڑی ہے، اور پتہ نہیں اللہ میری اب توبہ کو قبول کریں گی بھی کہ نہیں کریں گے. تو یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے آپ کو توبہ سے روکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات قرآن میں واضح طور پہ فرما دی ہے کہ وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور ایک آیت میں آتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے شرک کے. یہ جو سوائے شرک والی آیت ہے یہ آخرت کے بارے میں، اور جو آیت ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ دنیا کے بارے میں. کیونکہ اگر دنیا میں بھی کوئی شخص شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو انسان کو وسوسہ آتا ہے کہ میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا. تو انسان کو خود ہی دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ شرک کے اوپر معافی کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، شرک سے زیادہ بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو کبھی بھی شیطان کی وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. آپ سے 1000 دفعہ گناہ ہوا ہے، 1000 دفعہ توبہ کریں گے، 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخشیں گے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت کے گھرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے انسان کی. یعنی کہ جو موت کا آخری، وہ انسان کی جب ڈیتھ کا ٹائم آ جاتا ہے، وہ آخری جو جھٹکا ہے اس کا، اس سے پہلے پہلے تک انسان توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، بے شک اس کے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہو گناہ، جتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے ان گناہوں کو. ٹھیک ہے، تو اس دنیا کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور رحیم ہے. قرآن کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ اپنے نام سے کرتا ہے، رحمان اور رحیم سے. ٹھیک ہے، تو اب اس پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کریں.
ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کبھی اپنی آڑے نہ آنے دیا کرے کہ اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، بے شک کریں گے۔ اگر آپ اپنے دماغ میں یہی بس وسوسہ ڈال کے رکھیں گے نا، اور یہی رکھیں گے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، تو یہی غالب گمان ہے کہ اللہ نہیں کریں، کیونکہ جیسا آپ اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں نا، ویسا ہی اللہ آپ کے ساتھ نتیجہ کرے گا۔ اگر آپ گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور یہی گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے بالکل اپنے آڑے آنے نہیں دینا۔ اب سولوشنس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ٹائم بالکل 3 منٹس کا زوم کا رہ گیا، میں کال لنک جنریٹ کر دوں گا، اگر یہ میٹنگ اینڈ ہو جاتی ہے آپ اس کو دوبارہ جوائن کر لے گا۔ میں سولوشنس میں سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے کہ دعا، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع لائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا میں بہت طاقت ہے، ہم لوگوں نے دعائیں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو، اس مسئلے کو حل کر دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور کوئی بھی بیماری، کوئی بھی شر جو ہے اس کے سامنے بالکل بھی نہیں ٹک سکتا۔ اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی کہ اس کے ساتھ اس کا جو حل ہے، اس کا سلوشن ہے، اس کا کیور بھی پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کی جو بیماری ہے لا علاج ہے، بالکل علاج موجود ہے اس کا، اور وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ دوسری بڑی چیز ہے علم حاصل کریں۔ جب میں اس چیزوں میں وسوسے میں انوالو تھا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی شیخ عاصم الحکیم کی، شاید آپ ان کو جانتے ہوں، اسکالر ہے سعودی عرب کے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو لوگ وسوسوں میں پڑھتے ہیں وہ علم ان کے پاس نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ وسوسوں میں انوالو رہتے ہیں۔ اور باقی یہ چیز میں نے فیل کی ہے کہ جب آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، غسل کس طرح کرنا ہے، غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پاک چیزیں کون سی ہے، ناپاک چیزیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے، ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزوں کا جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ ساری زندگی پھر وسوسوں میں ہی لگے رہیں گے، اور آپ ایک پوائنٹ پہ رکیں گے نہیں، مزید آگے سے آگے، آگے سے آگے وسوسوں میں جاتے جائیں گے۔ اور ایون کہ یہاں تک سٹوری سننے میں آئی ہیں کہ لوگوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، میرڈ لوگوں کی، ان چیزوں کے اوپر، کہ وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کا پارٹنر کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اور باقی سوشل لائف اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ رہنا آپ کا ممکن نہیں ہوتا دوسرے پرسن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو دوسری چیز میں نے بتائی کہ علم حاصل کریں، اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا علم نہیں ہے، بیسکس ہیں بالکل دین کی، کہ آپ بیسکس حاصل کریں کہ وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، نماز کا طریقہ، اور یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ ریئلائز کریں اپنے سب سے بڑے دشمن کو جو شیطان ہے، اس کو ریئلائز کریں، اور ہمیشہ اپنے مائنڈ میں یہ ریمائنڈ کروائیں اپنے آپ کو کہ ہو از یور بگر اینمی، اور کون آپ کو یہ وسوسے دلا رہا ہے۔ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں یہ بات لایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ وسوسے آپ کے مائنڈ میں نہیں ڈالیں گے اس طرح کے۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، دین کو فطرت پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، فطرت سے بڑھ کے جو بھی وسوسہ آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں کہ یہ وسوسے جو آ رہے ہیں مجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خالصتاً شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ امام ابن جوزی اس پہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، جو میرے لیے بہت فائدہ مند تھا جب میں نے ان کا ایک کوٹ پڑھا تھا، کیپچرڈ تھاٹس، سید الخاطر ان کی ایک کتاب ہے امام ابن جوزی کی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان پاکی ناپاکی کے وسوسوں میں پڑا رہتا ہے، کہ اور بتاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکی ناپاکی میں تو پڑے لیتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، مطلب شیطان نے ان کو ایسی چیز میں لگایا ہوا ہے کہ اس میں وہ اتنی ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف گناہ میں وہ اتنی ایکسٹریم میں گئے ہوتے کہ اس کے بارے میں ان کو خیال ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا، میں باقی دوبارہ لنک جنریٹ کرتا ہوں، اس کو جوائن کریں، یہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو جوائن کرنا ہے۔